سورج غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے میں سغرا سے ملنے اس کے گھر چلا گیا۔ آج کا پورا دن بہت بھاگ دوڑ بلکہ شدید نوعیت کی مشقت میں گزرا تھا۔ کام تو ہم روز ہی کرتے تھے اور ظاہر ہے اس کام میں تھکاوٹ بھی ہوتی تھی، لیکن آخر میں انسان کو اس کا مقصد بھی حاصل ہو جائے تو پھر ساری تھکن راحت میں بدل جاتی ہے۔ میرے ساتھ چونکہ ایسا نہیں ہوا تھا، لہٰذا دن بھر کی تھکان نے اعصاب اور حواس پر ایک عجیب سی اکتاہٹ اور بیزاری طاری کرتی تھی۔ یہ تو میرے جی جان کی کیفیت تھی۔ اس ماں کے دل پر کیا گزر رہی تھی جس کا جوان جہان بیٹا پچھلے 2 دن سے لاپتہ تھا۔ بس یہی سوچ کر میں سغرا سے ملنے چلا آیا۔ یہاں آ کر پتہ چلا کہ کمال پور سے کبرا اور عمران بھی آئے ہوئے ہیں۔ عمران کبرا کا بڑا بیٹا تھا جس کی عمر کم و بیش 10 سال تھی۔ وہ اس وقت باہر گلی میں دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ یہ لوگ کوئی 1 گھنٹہ پہلے کمال پور سے شرف آباد پہنچے تھے۔ کبرا کو اپنی بہن کے ساتھ ہونے والے داماد کی بھی فکر کھائی جا رہی تھی، لہٰذا وہ اپنے بیٹے کو لے کر ادھر ہی آ گئی تھی۔ میں گھر کے اندر پہنچا تو جان محمد صغرا اور کبرا کی یاست بھری سوالے نگاہوں نے مجھے گھیر لیا۔ ان کے اضطراری استفسارات کے جواب میں نے نہایت ہی مختصر اور جامع الفاظ میں تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ دنیا کا سب سے مشکل کام یہی ہوتا ہے کہ کسی کی بندھی ہوئی امید کو توڑ دیا جائے۔ ان کے چہرے اتر گئے اور وہاں پر گہرے رنج و الم کی گھٹاؤں نے ڈیرا جما لیا۔ میں نے صغرا کو مخاطب کرتے ہوئے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، دیکھو بی بی، تمہارے بیٹے کے ساتھ جنگل میں کیا واقعہ پیش آیا ہوگا اب اس کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن مجھے امید ہے کہ بہت جلد اس کا سراغ لگا لوں گا۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے الفاظ کا اضافہ کر دیا، میں تمہارے دکھ درد میں برابر کا شریک ہوں۔ میں اور میرے تھانے کا پورا عملہ یعقوب کی تلاش کے سلسلے میں مصروف ہے، لیکن اس مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے مجھے تمہارے بھرپور تعاون کی بھی ضرورت ہے۔ جی، وہ روحانسی ہو گئی۔ آپ مجھ سے کس قسم کا تعاون چاہتے ہیں؟ میں تمہاری مدد سے اس شخص تک پہنچنا چاہتا ہوں جو کسی بھی حوالے سے اپنے دل میں یعقوب کے لیے دشمنی کے جذبات رکھتا ہو۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، دیکھیں جی، دلوں کے حال تو صرف خدا ہی جانتا ہے۔ وہ دوپٹے کے پلو سے اپنی آنکھیں خشک کرتے ہوئے بولی، میں تو یعقوب کے کسی دشمن کو نہیں جانتی، وہ تو سب کے ساتھ بنا کر رکھنے والا بچہ تھا۔ یعقوب کے گھوڑے کو جس بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے وہ کسی ظالم و سفاک شخص کا کارنامہ دکھائی دیتا ہے، اور ایسا کام کوئی دشمن ہی کر سکتا ہے، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ لہٰذا جب تک مجھے یہ پتہ نہ چلے کہ یعقوب کس کی آنکھ میں کھٹکتا تھا، میں تفتیش کی گاڑی کو مؤثر انداز میں آگے نہیں بڑھا سکتا۔ تھانے دار جی، یہ کام راہزنوں اور ڈاکو وغیرہ کا بھی تو ہو سکتا ہے، جان محمد نے تشویش بھرے انداز میں کہا۔ یہ 2-2.5 میل تک پھیلا ہوا جنگل بہت ہی خطرناک ہے۔ میں نے ڈاکو والے پہلو پر بھی بہت غور کیا ہے جان محمد، میں نے جان محمد کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن یہ مجھے ان کا کیا دھرا نہیں لگتا۔ جناب، یہ بات آپ کس بنا پر کہہ رہے ہیں؟ وہ پوچھ بیٹھا۔ بنا؟ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، پہلی بات تو یہ کہ ڈاکو، خصوصاً وہ ڈاکو جو جنگل کا سہارا لے کر مسافروں کو لوٹتے ہیں، وہ اس قسم کی کارروائی دن دہاڑے نہیں کیا کرتے۔ جنگل کو یہ لوگ اپنے مسکن کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر وہ اپنے مسکن سے دور کوئی خطرناک واردات کرتے ہیں، پھر جنگل میں آ کر چھپ جاتے ہیں۔ میں نے تھوڑی دیر کے لیے رک کر ان تینوں کے چہروں کا جائزہ لیا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، یعقوب دن کے اجالے میں کمال پور سے روانہ ہوا تھا، اور جب وہ جائے وقوع پر پہنچا اس وقت بھی اچھی خاصی روشنی ہو گئی، لہٰذا ڈاکو کی کارروائی کا امکان تو رد ہی کر دیں۔ البتہ کسی راہزن کے بارے میں تھوڑی دیر کے لیے سوچا جا سکتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اس لیے کہ مجھے نہیں امید کہ یہ کسی راہزن کا کیا دھرا ہو، کیونکہ راہزن بڑی جلدی میں ہوتا ہے اور وہ قتل و غارت گری سے حد الامکان گریز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا مطمع نظر مسافر کو لوٹنا اور بڑی سرعت سے آگے بڑھ جانا ہوتا ہے۔ وہ اس قسم کے معاملات میں نہیں پڑتا، جیسا کہ یعقوب کے گھوڑے کے ساتھ ہوا ہے۔ جان محمد سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا، یہ اغوا برائے تاوان کا بھی تو واقع ہو سکتا ہے۔ ہرگز نہیں، میں نے قطعی لہجے میں کہا۔ اگر یعقوب کو کسی تاوان کی غرض سے اغوا کیا گیا ہوتا تو تب تک اغوا کنندگان کی جانب سے کوئی مطالبہ سامنے آ چکا ہوتا، اور اغوا کرنے والے مغوی کی سواری کو عبرتناک موت سے دوچار نہیں کیا کرتے۔ پھر آپ کے خیال میں یعقوب کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہوگا؟ یہ سوال کبرا کی طرف سے اٹھایا گیا تھا۔ میں نے یعقوب کی گمشدگی کے حوالے سے اب تک جو تفتیش کی ہے، اس سے میرے سامنے صرف 2 وجوہات آئی ہے۔ میں نے باری باری ان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، فی الحال کوئی تیسرا سبب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور وہ 2 وجوہات کون سی ہیں؟ جان محمد نے سنسنی خیز انداز میں مجھ سے پوچھا۔ کیا آپ ہمیں بتائیں گے؟ کیوں نہیں، میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں اسی لیے تو یہاں آیا ہوں کہ اپنے اور آپ کے لوگوں کو اور آپ لوگوں کے خیالات کو ملا کر کوئی جامع منصوبہ بندی کر سکوں۔ مجھے آپ لوگوں سے زیادہ یعقوب کو بازیاب کرانے کی جلدی ہے۔ میں نے تھوڑی دیر رک کر ایک بوجھل سی سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، میری نظر میں یہ یعقوب کے کسی جانی پہچانے دشمن کی کارستانی ہے۔ وہ کمال پوری سے اس کے تعاقب میں تھا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شراب آباد سے اس کے پیچھے گیا ہو، اسے راستے میں وار کرنے کا موقع نہ ملا ہو، لہٰذا اس نے واپسی پر اپنا کام کر دکھایا۔ یعقوب کو جیسے حملہ آور کا احساس ہوا، اس اپنے گھوڑے کو بھگانے کی کوشش کی ہوگی، لہٰذا حملہ آور کے زیادہ تر وار گھوڑے کے بدن پر لگے اور وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔
اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یعقوب کہاں چلا گیا؟ میں نے آج جنگل کا چپا چپا اور کونا کونا چھان مارا ہے، زندہ یا زخمی یا مردہ یعقوب کے آثار کہیں دکھائی نہیں دیے۔ اس رات سے وہ شخصی پردہ اٹھا سکتا ہے جس نے گھوڑے کو اذیت ناک موت مرنے پر مجبور کر دیا تھا، وہی دراصل یعقوب کا دشمن ہے جس کی مجھے تلاش ہے۔ اور دوسری وجہ؟ میرے خاموش ہونے پر جان محمد نے سوال کیا۔ دوسری وجہ خود یعقوب ہی ہو سکتا ہے، میں نے جواب دیا۔ جی کیا مطلب؟ سغرا الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یعقوب کسی لڑکی کو یہاں سے بھگا کر لے گیا ہو، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ گھوڑے کو موت کے گھاٹ اتار کر اس نے اغوا وغیرہ کا ڈرامہ رچایا ہو۔ یہ لڑکی شرف آباد کی رہنے والی بھی ہو سکتی ہے اور کمال پور کی وسنیک بھی۔ آپ لوگوں کو اس بارے میں کیا خیال ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھانے دار صاحب، سغرا بڑے وثوق سے بولی۔ اگر اس کا کسی لڑکی کے ساتھ کوئی چکر ہوتا تو مجھ سے چھپ نہیں سکتا تھا، اور پھر اس کی تو منگنی بھی ہو چکی ہے۔ ہر ماں کا اپنی اولاد کے بارے میں یہی دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ ان کے چھوٹے چھوٹے معاملے کی بھی خبر رکھتی ہے۔ انہی خیالات کا اظہار سغرا بی بی نے بھی کیا تھا۔ میں اس کے دعوے کو چیلنج کر کے بحث کا کوئی نیا دروازہ نہیں کھول سکتا تھا، لہٰذا کبرا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، یعقوب کی ادھر کمال پور میں کسی سے دشمنی وغیرہ تو نہیں تھی؟ نہیں جی، وہ تو کسی سے گھلتا ملتا ہی نہیں تھا، کبرا نے جواب دیا۔ یعقوب اپنے کام سے کام رکھنے والا بچہ تھا۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے جان محمد سے پوچھ لیا، ایک بڑا نازک اور ذاتی نوعیت کا سوال ہے، لیکن آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بہت سوچ سمجھ کر جواب دینا ہوگا۔ جی پوچھیں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ ہم سب یعقوب کی بازیابی کے لیے سخت پریشان ہیں، آپ ہم سے جو بھی سوال کریں گے ہم اس کا بالکل درست جواب دیں گے۔ میں نے ایک کے بعد دیگرے جان محمد اور کبرا کی طرف دیکھا، پھر سوال کیا، کیا سلمہ اور یعقوب کی منگنی سے پہلے سلمہ کا کہیں اور سے بھی رشتہ آیا تھا؟ جی ہاں، سلمہ کے 3 رشتے آئے تھے، کبرا نے بتایا، لیکن وہ چونکہ سغرا کو زبان دے چکی تھی اس لیے ہم نے ان سب کو صاف انکار کر دیا۔ کیا ان لوگوں کا تعلق کمال پور ہی سے تھا؟ جی ہاں، کبرا نے اس بات میں گردن ہلائی۔ تم مجھے ان تینوں کے نام اور گھر کے پتے نوٹ کرا دو، میں نے اپنی جیب سے پاکٹ ڈائری اور قلم برآمد کرتے ہوئے کہا۔ اس دوران میں جان محمد خاموش بیٹھا بڑی گہری نظر سے میرا جائزہ لیتا رہا۔ کبرا نے ایک ہی سانس میں مجھے ان لڑکوں کے نام اور پتے لکھوا دیے جن کے رشتے اس کی بیٹی سلمہ کے لیے آئے تھے۔ ان لڑکوں کے نام الگ ترتیب کچھ اس طرح تھے، ساجد علی، امیر خان اور پرویز احمد۔ رشتے ٹھکرائے جانے پر ان لوگوں میں سے کسی نے کوئی احتجاج وغیرہ بھی کیا تھا؟ میں نے ٹٹولنے والے لہجے میں پوچھا، اپنی برہمی یا ناراضگی وغیرہ کا اظہار کیا ہو؟ ساجد علی اور پرویز احمد نے تو ہمارے انکار کو بالکل آمنداز میں لیا تھا، کبرا نے جواب دیا، لیکن امیر خان اور اس کے گھر والوں کو ہمارا منع کرنا بہت برا لگا تھا، اسی روز سے انہوں نے ہم سے بول چال اور ملنا جلنا بھی بند کر دیا ہے۔ امیر خان، میں نے زیر لب دہرایا، پھر ڈائری میں درج اس نام پر ایک دائرہ لگا دیا۔ جان محمد سرسراتی آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ سلمہ کے مسرت کیے جانے والے رشتوں کے بارے میں اتنا کرید کر کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ممکن ہے انہی میں سے کسی نے حاسدانہ جذبات سے مغلوب ہو کر یعقوب کو نقصان پہنچایا ہو؟ یہ ناممکن تو نہیں ہے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے جان محمد کی طرف دیکھا۔ مجھے تو ہر وہ راہ اختیار کرنا ہے جو کسی بھی زاویے سے اصل مجرم تک پہنچا دے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ بھی یہی چاہتے ہیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، بے شک ہم بھی یہی چاہتے ہیں، جان محمد نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ آپ جیسے مناسب سمجھیں ضرور تفتیش کریں، ویسے میرا ذاتی خیال ہے کہ ادھر کمال پور سے کسی نے یعقوب کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی ہوگی۔ میں نے جان محمد کی بات سنی اور اس کے خاموش ہونے پر سغرا کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا، تو تم یعقوب کے کسی دشمن کو نہیں جانتی ہو؟ جی ہاں، جو حقیقت ہے میں نے وہ آپ کو بتا دی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا، دشمن نہیں تو یعقوب کے چند ایسے دوستوں ہی کے نام بتا دو جن کے ساتھ اس کا زیادہ اٹھنا بیٹھنا تھا۔ ان میں ایک کا نام تو نور شاہ ہے اور دوسرے کا نام حنیف خان، اس نے بتایا۔ یعقوب کی زیادہ میل ملاقات انہی 2 لڑکوں سے تھی۔ کیا حنیف خان اور نور شاہ اس حقیقت سے واقف ہے کہ یعقوب پچھلے 2 دن سے غائب ہے؟ میں نے سغرا سے کہا۔ جی، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ یہ دونوں بھی یعقوب کی گمشدگی کی وجہ سے سخت پریشان ہیں۔ میں نے پرسوچ انداز میں ہنکارا بھرا، پھر کہا، ٹھیک ہے، میں ان کو تھانے بلا کر ضرور پوچھ گچھ کروں گا۔ کیا یہ بھی اسی محلے میں رہتے ہیں؟ سغرا نے مجھے ان کے گھروں کے حدود اربع کے بارے میں تفصیلاً بتا دیا۔ میں نے ضروری معلومات کو اپنی ڈائری میں درج کرنے کے بعد نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، سغرا، میں تم سے تنہائی میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میرے الفاظ سے ٹپکتی سنجیدگی بلکہ سنگینی کو محسوس کر کے کبرا اور جان محمد نے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر سغرا کی سمت دیکھتے ہوئے جان محمد نے کہا، سغرا، ہم دوسرے کمرے میں جا رہے ہیں، تم اطمینان سے بیٹھ کر تھاندار صاحب کی بات سن لو۔ پھر ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہ دونوں میاں بیوی خاموشی سے اٹھے اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ تنہائی میسر آتے ہی میں نے سغرا سے پوچھا، یہ تمہارے جیٹ رحمت علی کا کیا معاملہ ہے؟ کیوں؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ کہ اس نے میرے بارے میں کوئی بکواس کی ہے؟ میں نے سغرا کو یہ بتانا ضروری نہ سمجھا کہ یعقوب کی تلاش میں رحمت علی کو دن بھر
اپنے ساتھ رکھا تھا۔ یہ جان کر خامخواہ اس کا پارا چڑھ جاتا۔ یہ بات میں اچھی طرح جان لی تھی کہ سغرا رحمت علی کے لیے اپنے دل میں نفرت کے جذبات رکھتی تھی۔ میں نے اس کے سوال کے جواب میں کہا، میں نہیں جانتا اس نے بکواس کی ہے یا حقیقت بیان کی ہے۔ جب میں نے اسے پوچھا اس کی بھابھی یعنی تم اس قدر خفا کیوں ہو، تو اس نے مجھے اپنی چپلش کا خاندانی پس منظر بتا دیا ہے۔ مجھے ان باتوں سے غرض نہیں کہ تم لوگوں کے بیچ کس نوعیت کے تنازعات رہے ہیں، لیکن ایک امر کی تصدیق میں ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے میں نے تم سے تنہائی میں بات کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ اس معاملے کا تعلق براہ راست تمہاری ذات سے ہے۔ اس کی پیشانی پر الجھن کی لکیریں پھیل گئی، متامل لہجے میں بولی، ایسا کون سا معاملہ ہے تھانے دار صاحب؟ رحمت علی نے مجھے بتایا کہ تم نے اس پر کوئی گھنونا الزام لگایا تھا۔ الزام نہیں، حقیقت کہیں تھانے دار صاحب، وہ تلخ انداز میں بولی۔ جب اس نے زبان کھولی تھی تب میں بھی خاموش نہیں رہوں گی۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم مجھے اصل بات بتاؤ، میں نے اس کا اعتماد حاصل کرنے کی غرض سے دھیمے لہجے میں کہا۔ رحمت نے جو کچھ بھی بتایا ہے مجھے تو اس پر یقین نہیں آیا۔ بلا تم ایسا کیوں کرو گی؟ یہ تو تمہاری بدنامی کا سبب بھی تھا۔ جی ہاں، اس میں سراسر میری بدنامی کا امکان تھا، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، لیکن چونکہ وہ کھلا سچ تھا اس لیے میں نے کسی بات کی پرواہ نہیں کی تھی۔ آخر ہوا کیا تھا سغرا؟ میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں پوچھا۔ یہ برکت علی کے انتقال کے کچھ عرصہ بعد کی بات ہے، وہ خوابناک انداز میں مجھ سے بتانے لگی۔ ایک رات رحمت علی میرے دروازے پر آیا۔ آئندہ آدھے گھنٹے میں سغرا نے مجھے اس افسوسناک واقعے کی جس تفصیل سے آگاہ کیا، میں اس میں سے غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس رات سغرا گھر پر اکیلی تھی۔ یعقوب کی عمر اس وقت محض 8 سال تھی اور وہ اپنے خالو جان محمد کے ساتھ کمال پور گیا ہوا تھا۔ اسے ایک ہفتہ وہاں رہ کر واپس آنا تھا۔ سغرا کا شرف آباد میں رکنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ ان دنوں فصل کی کٹائی کا سیزن چل رہا تھا۔ نصف شب سے تھوڑی دیر پہلے جب اس کے دروازے پر دستک ہوئی تو وہ چونک اٹھی۔ دروازہ کھولنے سے پہلے اس نے پوچھنا ضروری سمجھا، کون ہے؟ میں ہوں بھابھی رحمت علی، باہر سے آواز آئی۔ سغرا نے اپنے جیٹ کی آواز کو فوراً پہچان لیا اور قدرے سخت لہجے میں پوچھا، یہاں کیوں آئے ہو رحمت علی؟ سغرا، میں تم سے چند ضروری باتیں کرنے آیا ہوں، رحمت نے ندامت امیز انداز میں کہا۔ میں اپنے آپ تک کے رویوں پر سخت شرمندہ ہوں۔ یوں سمجھو کہ تم سے معافی مانگنے آیا ہوں، دروازہ کھول دو، میں نہیں چاہتا کہ کوئی مجھے تمہارے دروازے کے سامنے دیکھے۔ سغرا کے جی میں پتہ نہیں کیا آئی کہ اس نے رحمت علی کے لیے اپنے گھر کا دروازہ کھول دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں سغرا کی بیٹھک میں بیٹھے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ رحمت علی نے بڑی محبت سے پوچھا، بھابھی تمہیں برکت علی کے بغیر زندگی کیسی لگتی ہے؟ بہت ہی اداس اور ویران، سغرا نے جواب دیا۔ وہ شرمندہ انداز میں بولا، میں نے آج تک آپ لوگوں کے ساتھ جو بھی زیادتی کی ہے اس کے لیے تہہ دل سے معافی چاہتا ہوں۔ اگر آپ میری درخواست مان لو گی تو میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے ہر نقصان کی تلافی کر دوں گا۔ سغرا کو رحمت کا بدلہ و مہذب انداز بڑا ہی عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ بہرحال وہ اسے گھر کے اندر لے آئی تھی، اس کی بات سننا بھی ضروری تھا۔ یہ وہ پہلے والا رحمت ہرگز نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کھوجتی نظروں سے اپنے جیٹ کو دیکھا اور پوچھا، تم کس طرح ماضی کی زیادتیوں کا تلافی کرو گے؟ تمہارا خیال رکھ کر برکت کو زہریلے ناگ نے ڈس کر تم سے چھین لیا تو کیا ہوا؟ میں بھی تو ہوں نا۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں کبھی برکت کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ سغرا کو رحمت کی باتوں سے الجھن ہونے لگی۔ وہ بیزاری سے بولی، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور سغرا کے قریب آتے ہوئے بولا، اگر تم تعاون کرو تم دونوں کی زندگی میں بہار آ سکتی ہے۔ تعاون؟ سغرا کی چھٹی حصے سے وارننگ دی کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ تم کس قسم کے تعاون کی بات کر رہے ہو؟ اس نے تیز لہجے میں استفسار کیا۔ باہمی تعاون کی بات کر رہا ہوں سغرا، وہ ہونٹوں پر مخصوص مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولا۔ اگر تم راز کو راز رکھنے کا وعدہ کرو تم اسی طرح رات کی تاریکی اور تنہائی میں ملتے رہیں گے، اس طرح ہم دونوں کا ہی فائدہ ہے۔ سغرا کے ذہن میں خطرے کا الارم تو بج ہی چکا تھا، رہی صحیح کسر رحمت کے الفاظ نے پوری کر دی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور سخت لہجے میں بولی، رحمت یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ کیا تم نے مجھے بکاؤ مال سمجھا ہوا ہے؟ یہ بکواس نہیں، تمہاری محبت ہے سغرا، وہ مقبول لہجے میں بولا۔ میں اپنے دل سے مجبور ہو کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ تم خود کو بکاؤ مال نہ کہو، میں دل و جان سے تمہاری قدر کرتا ہوں، تم میرے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ سغرا کو یہ اندازہ لگانے میں قطعاً کوئی دشواری نہ ہوئی تھی کہ رحمت علی اس وقت نشے میں بھی تھا۔ اسے گھر کے اندر بلا کر سغرا نے بہت بڑی غلطی کی تھی اور اس غلطی کو سنبھالنا بھی اسی کو تھا۔ وہ قدرے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، رحمت تم جس طرح خاموشی سے یہاں آئے ہو ویسے ہی چپ چاپ واپس چلے جاؤ، مجھے تم سے یا تمہارے دلی جذبات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تم ایک مرتبہ میری باہوں میں آ جاؤ پھر میں تمہارے گھر سے واپس چلا جاؤں گا۔ وہ دونوں بازو وا کر کے سغرا کی جانب بڑھا۔ رحمت اگر یہ تمہارا کوئی ڈرامہ ہے تو اس ڈرامے کو یہیں ختم کر دو۔ اس نے آخری مرتبہ اپنے جیٹ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے کہ تمہارے اس فعل سے برکت علی کی روح کو کس قدر اذیت ہو رہی ہوگی۔ میں زندہ تمہارے پاس موجود ہوں اور تم مرحوم کو یاد کر رہی ہو۔
رحمت نے اس کی جانی پیش قدمی کرتے ہوئے کہا، میں بھائی کی روح کو خود جواب دے دوں گا، تم میری بات مان لو۔ اس کے ہاتھ اب بھی آگے کو پھیلے ہوئے تھے۔ مجھے چھونے کی کوشش نہ کرنا رحمت، سغرا نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ شور مچانے میں تمہارا بھلا نہیں ہوگا، وہ عجیب سے انداز میں ہنسا اور مزید کہا، بلکہ اس طرح تو تم بدنام ہو کر رہ جاؤ گی۔ میں کیوں بدنام ہوں گی؟ سغرا نے غصے کے عالم میں استفسار کیا۔ میرے شور مچانے پر تو لوگ جمع ہو جائیں گے، پھر تمہارے کالے کرتوت سب کے سامنے آ جائیں گے، وہ تم پر ہی تھوکیں گے۔ میں چیخ کر لوگوں کو بتاؤں گا کہ تم بلاتی ہو تو یہاں آتا ہوں۔ وہ بڑے مکروہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، جب گاؤں والے میری زبانی یہ پتہ چلے گا کہ میں رات کی تاریکی میں پہلے بھی تمہارے پاس آتا رہا ہوں، تو تم کسی شخص کو صورت دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ تم اندازہ نہیں کر سکتی کہ تمہاری کس قدر رسوائی ہوگی۔ لوگ مجھ پر نہیں بلکہ تم پر تھو کریں گے۔ جب چاروں طرف سے تم پر انگلیاں اٹھیں گی تو کس کس کا ہاتھ اور کس کس کی زبان کو روکو گی سغرا؟ اس رات سغرا نے انتہائی بہادری اور رحمت نے بے حد بزدلی کا ثبوت فراہم کیا تھا۔ سغرا نے مجھے بتایا کہ اپنے جیٹ کی نیت کھل جانے کے بعد اس نے ہر مصلحت اور ہر احتیاط کو بالائے طاق رکھ کر چیخنے چلانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسے اس بات کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں رہی تھی کہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے۔ ان نازک اور سنگین لمحات میں پہلی ترجیح اپنی عزت کی حفاظت تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ چیخنے کی زبان اور حلق کو زحمت دیتی، رحمت نے جھپٹ کے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ پھر سغرا کے کان کے پاس اپنا منہ لے کر پسپائی اختیار کرنے والے انداز میں بولا تھا، شور مچانے کی کوشش نہ کرنا، میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ اور پھر وہ واقعی سغرا کے گھر سے نکل گیا تھا۔ سغرا نے اس واقعے کو مکمل کیا، پھر میرے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے بولی، اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں رحمت علی سے اس قدر نفرت کیوں کرتی ہوں۔ دونوں فریقین اپنی اپنی جگہ خود کو بے قصور اور پاک دامن ثابت کرنے کی کوشش میں تھے۔ میں اس بحث میں پڑھ کر اپنا قیمتی وقت برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ان میں سے کون سچا تھا اور کون جھوٹا، اور متذکرہ بالا واقعہ موجودہ معاملے سے براہ راست کوئی تعلق بھی نہیں رکھتا تھا۔ میرے لیے یہی اطمینان کافی تھا کہ اس رات اپنی اپنی جگہ ان دونوں کی عزت محفوظ رہی تھی۔ لہٰذا سغرا کے استفسار کے جواب میں نے بڑے رسان سے کہہ دیا، بڑی اچھی طرح سمجھ گیا ہوں سغرا۔ میرے جواب کی مخفی توانائی نے اسے مطمئن کر دیا۔